الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام جس میں ہم اور آپ ممی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں اس بستی کی وہ تمام زندہ دل مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں یہ عظیم توفیق بخشی کہ اپنے قائد حضرت علامہ خورشید صاحب قبلہ کی معیت میں اتنا عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام رچایا بسایا سجایا اور ایسی ایسی شخصیتوں کو بلایا جن کی زیارت کے لیے ہماری آپ کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں. ممبر رسول پر رونق افروز عالمی اسلام کی وہ عظیم المرتبہ شخصیت جس کی پروقار پرعزم شخصیت جماعت اہل سنت میں محتاج تعارف نہیں، جس کا وجود مسعود دین و ملت کے ان محسنوں میں سے ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دین و ملت کی حفاظت و پاسبانی اور فروغ و بقا کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، جو دینی و عصری علوم کے سنگم، بلند کردار و عمل کے مہ کامل اور اخلاص و للہیت کے پیکرے جمیل ہیں، جو حضور حضرت قدیر میاں علیہ رحمت و رضوان کی تحریک فروغ علم اور ورثہ فکر کے سچے محافظ اور پاسبان، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور حضرت علامہ سید خلیل اشرف صاحب علامہ صلی اللہ علیہ جلوہ بار ہے. دعا کرے مولا تعالی حضور کی آمد کی برکتوں سے اس جلسے پاک کو قبول فرما کر پورے علاقے کو دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے، میں زیادہ دیر آپ کا قیمتی وقت نہیں لوں گا، بس ایک گزارش کروں گا. بہت مختصر وقت لے کے حاضر آیا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے. یہ ادھر جو کونے میں میرے بھائی لوگ بیٹھے بڑے اچھے چہرے، یہ چہرہ اگر یہاں آ جاتا تو بہت اچھا لگتا. بہت اچھے ہیں. اصل میں چونکہ جب اچھے لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے.
یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا فکر دیجیے. آگے آگے بیٹا آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ بیٹا. جو اچھے لوگ ہیں تھوڑا آگے آ جائیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اور ہمارے حضور سید صاحب کا چہرے پر بہت قریب سے بھی دیکھنے کو مل جائے گا الحمدللہ. جتنی دیر بیٹھیں گے اتنے دیر آل رسول کی اور قربت حاصل ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں. چلیے آپ چلیے حضرت رہن دیجیے، آ جائیے آپ. بس بڑی توجہ سے تھوڑی دیر میری بات سن لیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہزار بار بشویم جہند مشک گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بید بیست. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک در نفس گم کردمی آیا جنید و بایزیدی جا. یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم کتاب اور سب سے عظیم کتاب، سب سے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن مقدس میں جو خطاب کیا گیا، تین طرح سے خطاب بہت زیادہ ملتے. یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ قرآن پڑھے ہیں اکثر یہ لفظ پڑھا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، اے کتاب والو. یہ تین طرح سے خطاب قرآن میں زیادہ ملتے. اے تمام لوگوں، یا ایھا الناس. جب اللہ نے چاہا کہ ہم صرف مومنوں سے بات کریں، صرف مسلمانوں سے خطاب کریں، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. جب اللہ نے چاہا کہ ہم سب سے بات کریں تو فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. اور جب اللہ نے چاہا ہم اہل کتاب سے بات کریں، یہود و نصارہ، تو رب نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتابیوں. جہاں جہاں قرآن جہاں جہاں اللہ نے یا اہل الکتاب فرمایا تو اہل کتاب کے تمام احکامات وہاں بیان کیے گئے، انہی کے تعلق سے تمام احکامات بیان کیے گئے. اب بچے دو خطاب، ایک یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اور ایک یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ کے رسول جب تک مکے میں تھے، جب آپ کی عمر پاک 40 برس کی ہوئی، تب قرآن کا نزول شروع ہوا. اس وقت مکے کی آبادی کم و بیش 10 لاکھ تھی. مکے کی آبادی اس وقت کم و بیش 10 لاکھ تھی. اور ان 10 لاکھ میں باضابطہ جب قرآن اتر رہا تھا، ان 10 لاکھ میں کل کم و بیش 400 مسلمان. اب آپ بتاؤ 10 لاکھ میں 400 لوگ مکے میں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی اسی ماحول میں اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ خطاب فرما رہا ہے. تو آپ خود ہی بتاؤ 10 لاکھ میں 400 مسلمان، اور اللہ خطاب فرما رہا ہے.
تو زیادہ تر مخاطب کون لوگ ہوں گے؟ زیادہ بھائی 10 لاکھ میں 400 مسلمان کون گن؟ اور خطاب فرما رہا ہے اللہ، کلام فرما رہا ہے، تو آپ کہیں گے کلام جب اللہ فرماتا ہے 10 لاکھ میں 400 مسلمان، تو زیادہ مخاطب غیر ہی رہے ہوں، مخاطب زیادہ غیر لوگ۔ یہی وجہ ہے رسول 40 سال کی عمر پاک میں آقا کریم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اور جب آپ کی عمر پاک 53 برس کی ہوئی، یعنی یہ 13 سال مکی زندگی، ان 13 سالوں میں قرآن کی جتنی سورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی سورت کہی گئی۔ پھر میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس سے 63 سال کی عمر پاک، یہ 10 سال مدینے میں رہے، مدینے میں قرآن کی جتنی سورتیں اتری ان کو مدنی سورت کہتے ہیں، یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں۔ بڑی توجہ سے تھوڑی دیر آپ سننا تاکہ جواب ہو تو لگے الحمدللہ علامہ خورشید صاحب قبلہ حضرت سید صاحب کی برکت سے آج میں کچھ لے کے اٹھ رہا ہوں، اس لیے بڑی توجہ سے سن لینا۔ تقریریں آپ بہت سنتے رہتے ہو، میں تھوڑی سی چاہتا ہوں کچھ وزنی چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، لیکن اس کے لیے شرط ہے بڑی توجہ سے سننا، ورنہ بات بالکل سب سرک جائے گی۔ تو یہ 10 سال قرآن مدینے میں جو اتری آیت کریمہ اتری قرآن کی، ان آیتوں کو مدنی آیت، ان سورتوں کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ تو 40 سال کی عمر پاک سے 53 سال کی عمر پاک، یہ 13 سال جتنی آیتیں قرآن کی مکے میں اتری وہ سب مکی سورت ہے۔ پورا قرآن پڑھ ڈالو، پوری مکی سورت پڑھ ڈالو، اللہ نے مکے میں کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا۔ اللہ نے جب بھی خطاب مکے میں فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اور نبی جب مکے سے مدینے میں آ گئے تو جب آقا مدینے میں آئے تو مدینے میں اللہ نے کم و بیش 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، 89 ٹائمز، 89 مرتبہ رب اعلیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ اور مکے میں ایک مرتبہ بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا، اے ایمان والو۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ جب اللہ نے یا ایھا الناس کہا، اے تمام لوگوں، تو کیا پیغام دیا، کیا میٹر دیا، کیا مواد دیا؟ اور اللہ نے جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تب خاص میٹر مواد کیا دیا؟ یہی سمجھنا ہے، بڑی توجہ سے سننا۔ میں قرآن پڑھتے جا رہا ہوں، آپ سنتے جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے تمام لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو، اور بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے۔ یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا تو اپنی ربوبیت کا اظہار فرما رہا ہے۔ یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا تو قیامت کے آنے کی باتیں کر رہا ہے، اور آگے اس کے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا مختصر۔ تو یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو اپنی ربوبیت، وحدانیت، توحید، قیامت کے آنے کی باتیں، قیامت کی ہولناکیاں۔ آگے میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام لوگوں، تم اپنے رب کی پوجا کرو۔ یہاں بھی اپنی ربوبیت بتا رہا، اپنی عبادت سمجھا رہا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر
کی بات کر رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے تمام لوگوں تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا. میں پڑھتا جاؤں اللہ کی قسم بہت ٹائم ہو جائے. بیان یہ کرنا ہے جب اللہ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا. جب یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا قیامت کی بات کی. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا خلقت کی بات کی. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا عدل و انصاف کو سمجھایا. یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا وغیرہ وغیرہ. یا ایھا الناس سے خطاب ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا اے ایمان والو, تب کس چیز پر زور دیا؟ اب یہ آیت کریمہ بھی میں پڑھ رہا ہوں, بڑی توجہ سے سننا. یا ایھا الذین سے خطاب کر رہا ہے تو اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا. ان تمام چیزوں کے بارے میں کلام تو کیا, سمجھایا, لیکن خاص کن میٹر پر زیادہ توجہ دلایا, خاص کن میٹر پر توجہ دلایا, وہ آپ بڑی توجہ سے سنیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن. اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا, بغیر اجازت کے محبوب کے گھر میں داخل نہ ہونا. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ, لیکن جب میرے محبوب تمہیں دعوت دے دیں فَادْخُلُوهَا, تو تم جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ, اور جب تم دعوت کھا چکو فَانْتَشِرُوا, تو چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, باتوں سے دل نہ بہلایا کرو. پہلے آپ مفہوم سمجھ لیں. میرے سرکار کے گھر میں جب لوگ دعوت کے لیے جاتے تھے, میرے سرکار دعوت میں بلاتے تھے صحابہ مسلمانوں, تو جب کھانا کھا لیتے رات میں تو وہ لوگ بیٹھے رہتے, چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے تھے. ان کا من نہیں کرتا کہ چہرے مصطفیٰ ہم چھوڑ کر جائیں. چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے اور نبی کی زبان فیض ترجمان سے آقا کے کلمات سنتے رہتے. تو ظاہر سی بات ہے علامہ حمدم صاحب قبلہ مدثر اللہ علیہ کہ آپ دعوت کر دو اور رات میں حضرت کھانا کھائیں اور بیٹھ جائیں آپ کے پاس. پتہ لگا 10 بج گئے 11 بج گئے, اب گھر والے بھی پریشان کی حضرت جائیں گے. تو ایک وقت آئے گا ضرور کہ کہیں گے حضرت اب آپ جاؤ, ہم لوگ بھی کھانا وانا کھائیں آرام کریں. بھئی مہمان اگر رات میں دیر تک بیٹھا رہے تو میزبان کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ کھانا کھائیں, کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جائیں اور میرے آقا سے باتیں کرنے لگے, چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے, دیر ہو جاتا. تو اللہ فرماتا اے ایمان والو محبوب کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ, لیکن جب میرے محبوب تمہیں دعوت کر دے فَادْخُلُوا
فَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو چلے جایا کرو وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ باتوں سے دل نہ بہلایا کرو إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صحابہ جب تم دیر تک بیٹھتے ہو اس کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کیا اے ایمان والو یہ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا یا ایھا الناس اے تمام لوگوں نبی کی بارگاہ میں آنا تو ایسے ہی کرنا بھئی سرکار یہودیوں کی بھی دعوت کرتے اور جاتے کفار بھی آتے وہ لوگ بھی آتے جاتے کھاتے لیکن اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اے تمام لوگوں تم نبی کی بارگاہ میں ایسے کرنا نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آیا کرو تو اس طرح سے ادب کیا کرو نبی کو تکلیف ہوتی ہے جب محبوب کو تکلیف ہوتی ہے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کو چاہیے تھا صحابہ سے کہہ دیتے صحابہ کھانا کھا چکے اب جاؤ نبی کہتے کیوں نہیں تھے اللہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخر مصطفیٰ جانے رحمت مجھ سے کیوں نہیں کہہ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا خود جواب دے رہا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ چونکہ وہ میرا محبوب تم سے حیا کر رہا ہے وہ کیسے کہتے تم میرے گھر سے چلے جاؤ حیا نہیں محبوب میرا حیا والا نہیں کہہ پا رہا ہے تم میرے گھر سے جاؤ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لیکن اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا لہذا صحابہ جب کھانا کھا لیا کرو تو چلے جایا کرو اس بات کو کہنا تھا اللہ چاہتا تو یا ایھا الناس سے کہتے تمام لوگوں سے لیکن مومنوں سے ابھی آپ تھوڑی دیر ایسے سنتے جائیں پھر میں بہت آسان لبو لہجے میں آ رہا بس آپ یہاں سمجھ لیں تھوڑا بس دو چار آیت کریمہ اور سن آج اگر کوئی کسی بڑے عہدیدار سے ملنا چاہتا ہے جیسے کسی کو سی ایم سے ملنا کسی کو پی ایم سے ملنا ہے تو کیا کرتا ہے وہاں کے پی اے کو اتنا کھلائے پلائے رہتا ہے کہ میں جاؤں تو جلدی سے میری انٹری کرا دے میری ملاقات کرا دے یہ دنیا دار لوگ یہ معمولی دنیا دار لوگ ہیں لیکن اگر کسی کو مصطفیٰ جانے رحمت سے ملنا ہو کسی کو رب العالمین کے محبوب سے ملنا ہو کیا کرے میں قرآن پڑھا اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول اے ایمان والو جب تم میرے رسول سے ملنا چاہو جب میرے رسول سے اکیلے میں ملنا چاہو جب میرے رسول سے تنہائی میں ملنا چاہو جب میرے رسول سے پرسنل اپائنمنٹ چاہو فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدْقَةً تو ایسے نہ ملا کرو پہلے کچھ صدقے دے دیا کرو کس سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والا نبی سے پرسنل ملنا ہے میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا ہے تنہائی میں ملنا ہے ایسے مت آنا فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدْقَةً پہلے کچھ صدقے دے لیا میں نے جب یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے سمجھا اللہ کی قسم مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب بھی کوئی سنی بریلوی جب نبی کی بارگاہ میں عمرہ یا حج ہو جاتا تو وہ ضرور کسی کو اگر نہیں کھلاتا تو اپنے خاندان والوں کو ضرور کھانا کھلاتا یار میں نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو آؤ دوست احباب رشتہ دار تم بھی کھانا کھانا ان کو کھلا پھلا کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھلا کے جاتا کیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے محبوب سے ملنا رہا کرے تو کچھ صدقے دے کر آیا اور یہ لوگ بھی جاتے ہیں ٹیڑھوے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کہنا پڑتا ہے ہم عمرہ کریں
کیوں؟ وہ کب گئے کب آئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو بیچارے کہنا پڑتا جگہ جگہ نہیں ہم عمرہ کریں، یہ کہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کے ذریعے فرمایا ایمان والو جب تم میرے محبوب سے ملنا چاہو تو ایسے مت آیا کرو، کچھ صدقے دے کر آیا۔ تو ایمان والوں سے اللہ نے کہا تو ایمان والے صدقہ دے کر جا رہے، اور بہمانوں سے کہا نہیں تو ویسے چلے جا رہے چلے آ رہے، ان کو اب بتانا پڑتا ہے۔ اب ذرا قرآن صدقہ دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے پاکی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ مفہوم قرآن یہ ہوا اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا چاہو، میرے محبوب سے تنہائی میں ملنا چاہو، میرے محبوب سے پرسنل اپائنٹمنٹ چاہو تو ایسے منہ اٹھا کر نہ آ جایا کرو، پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو، اور جب تم پہلے کچھ صدقہ دے لو گے تب تمہارے قلب صاف ہو جائیں گے، اور جب تمہارا قلب صاف ہو جائے گا تم مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں سے تمہارا دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی آیا کرو صدقے دے کر آیا کرو۔ نعرہ رسالت فیضان غریب نواز علامہ مذکر حسین صاحب قبلہ، واہ واہ بڑی توجہ سے تھوڑی تھی، سبحان اللہ، ایک آیت کریمہ اور پڑھ لو، اس کے بعد میں بہت آسان لبوں لے جمارا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا۔ مفہوم قرآن نبی کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا، کیسے زور سے؟ کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، کہیں محبوب کی بارگاہ میں ایسے نہ کر لینا۔ آپس کی گفتگو میں ہوتا نہیں کبھی کبھی نا 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 آدمی بڑا زور بول دیتا ہے، جھٹک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، آواز کبھی کبھی بلند کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ اچھا کوئی اگر بے ادبی کے طور پر زور سے بول دے تو اللہ نے تو منع فرمایا، لیکن اگر کوئی بے ادبی کے طور پر نبی کی بارگاہ میں زور سے بول دے تو رب نے قانون بنا دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا اب قرآن کی آیت کریمہ آپ نے سن لیا، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ ایک ایسا شخص ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس نے 50 حج کیا اور 70-80 عمرے کیے، رات دن نماز قرآن تلاوت کلمہ سب ہے، اور ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کر تو آپ بتاؤ اس کے اعمال سلامت رہیں گے؟ ایک بات یہ علماء کی موجودگی میں اور کہتے ہیں قرآن میں جہاں کہیں حبیطت اعمالہم ان تحبط اعمالکم، جہاں جہاں یہ لفظ مراد ہے وہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اعمال اکارت ہو گئے ایمان سلامت۔ اعمال اسی کی اکارت ہوتے ہیں جس کے ایمان کا طوطا پھر ہو جائے۔ اب ذرا قرآن کہہ رہا ہے اتنے عمرے اتنے حج اتنی نیکیاں ہیں، ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کر دیا، آپ بتاؤ اعمال سلامت رہیں گے؟ ابھی قرآن آپ نے سنا، آپ کہیں گے نہیں، تو آپ خود ہی سمجھ لو نیکیوں کا وزن زیادہ بھاری ہے کہ مصطفیٰ کے ادب کا وزن زیادہ بھاری ہے۔ تو آپ کہیں گے بھئی اب مصطفیٰ کا ادب کہاں اور نیکی کا؟ اب آپ نے قرآن سن لیا، رسول سن لیا، میں نے عرض کیا تھا جب مخاطب غیر تھے، بڑی توجہ سے یہ پوائنٹ سننا، جب مخاطب غیر تھے تو اللہ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا،
اور جب یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو رد شرک فرمایا، یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو اپنی وحدانیت کو بتایا، توحید کو سمجھایا، قیامت کو بتایا، رد شرک بتایا، عدل و انصاف بتایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا، اور جب ایمان والوں سے خطاب فرمایا تو ان تمام امور پر تو گفتگو فرمایا، لیکن زور جو دیا مصطفیٰ کے ادب پر دیا۔ گویا اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ پیغام دے دیا، او عالموں، او وائزوں، او خطیبوں، اے اسپیکروں، او خطاب کرنے والوں، جب تمہارے سامنے مخاطب غیر زیادہ رہا کریں تب تم رد شرک پر زور دیا کرو، مخاطب جب غیر رہا کریں تب تم وحدانیت پر زور دیا کرو، جب مخاطب غیر رہا کریں تب تم ربوبیت پر زور دیا کرو، اور جب مخاطب اہل ایمان رہا کریں تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا کرو۔ یہ طریقے تبلیغ قرآن ہے، طریقے تبلیغ قرآن یہ ہے، طریقے تبلیغ خدا یہ ہے کہ مخاطب جب غیر رہا کریں تب رد شرک پر زور، وحدانیت پر زور، توحید پر زور، اور مخاطب جب اہل ایمان رہا کریں تو مصطفیٰ کے ادب پر زور۔ لیکن ایک مولوی آیا ٹیڑھا میڑھا، اب آیا سب ٹوپی رومال لگائے بیٹھے اور یہاں شرک 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 پر زور دے رہا ہے، توحید پر زور دے رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ مولوی جو تقریر کر رہا ہے طریقے تبلیغ قرآن سے جاہل ہے، طریقے تبلیغ خدا سے جاہل ہے۔ ارے خدا کیا، طریقے تبلیغ تو یہ ہے کہ مخاطب جب غیر زیادہ رہا کرے تب وحدانیت پر زور دیا کرو، توحید پر زور دیا کرو، رد شرک پر زور دیا کرو، اور مخاطب جب اہل ایمان رہا کرے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا کرو۔ یہ تو جاہل ہے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ اللہ الصمد، مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کا ادب ہی ایمان ہے۔ تھوڑی دیر بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور تاریخ اسلام میں بھی بہت تیرے ذکر ہے۔ تاریخ اسلام آپ پڑھ لو، ایک صحابی کا اونٹ غائب ہو گیا تھا۔ اچھا ایک حدیث اور سن لو، بڑی پیاری حدیث اسی پر ایمان کی تھی۔ یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس کا آپ اس کی تشریح سن لیں، اس کی تشریح بخاری شریف سے، اس کی تفسیر بخاری شریف سے۔ بخاری شریف میں ہے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک مسلمان تھے جو نیچرلی کسی کی عادت نہیں ہوتی، دھیرے بولنا جانتے ہی نہیں، جب بھی بولیں گے تو زور سے بولتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا بولتا ہے تو کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ لاٹھی مارتے ہیں، اس طرح کی بولی بولے، وہ دھیرے بولنا جانتے ہی نہیں۔ بخاری شریف کی تفسیر میں ہے ایک صحابی وہ جب بھی بولے زور سے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نبی کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے وہ رونے لگے، اللہ میں ہلاک ہو گیا، مولا میں برباد ہو گیا، مولا ہمارے سارے اعمال غارت ہو گئے، ہم تو جہنمی ہو گئے۔ یہ کہتے کہتے بھاگے اپنے گھر اور ایک کمرے میں گئے، اندر سے کنڈی لگا کے رونے لگے۔ ایک دن روتے رہے، 2 دن روتے رہے، 3 دن ہو گئے۔ میرے آقا کونین کے تاجدار صحابہ کے مجمع میں آقا فرماتے صحابہ فلاں کہاں ہے؟ تو ایک صحابی دوڑے ان کے گھر، پوچھنے لگے گھر والوں سے کہاں ہے وہ؟ تو کہے وہ تو 3 دن سے گھر میں رو رہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نکلے، کہا نبی تم کو بلا رہے ہیں، سرکار تم کو پوچھ رہے ہیں۔ رونے لگے آواز بلند کر کے، ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمارے سارے اعمال غارت ہو گئے، ہم تو جہنمی ہو گئے۔ صحابی نے کہا کیا بات؟ کہا ہم نے نبی کی بارگاہ میں زور سے بول دیا ہے، اور قرآن کی آیت کریمہ اتری، نبی کی بارگاہ میں جو بھی زور سے بولے گا اس کے اعمال غارت ہو جائے گا، اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا، ہم تو جہنمی ہو گئے۔ ایک کہہ کر اور رونے لگے۔
اور وہ باہر نکلے، کنڈی پھر انہوں نے اندر سے لگا لی. نبی کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ، قرآن کی آیت کریمہ جب سے اتری ہے وہ اپنے آپ کو بند کر کے رو رہے، کہتے ہیں ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کر دی، ہم نے زور سے بول دیا، ہمارے سارے اعمال اکارت ہو گئے، ہم تو جہنمی ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس صحابی سے کہتے ہیں ارجع مرتن اخرى، اے صحابی دوبارہ ان کے پاس جاؤ، فقل لہ، اور ان سے کہہ دو انکا لیس من اہل النار. جے صحابی تم دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے جہنمی نہیں ہو بلکہ تم تو جنتی ہو. اللہ، صحابی ہیں لیکن ڈر رہے ہیں، بے ادبی ہو گئی، ایمان چلا گیا. اور یہ بدبخت جتنے بے ادبی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ اتنے کٹر پنتھی والے مسلمان ہیں. بتاؤ الٹا زمانہ ہے. وہ صحابی ہیں، بڑی عظیم تاریخ اور حدیث شریف، یہ حدیث شریف میں بھی ہے اور تاریخ اسلام میں. ایک صحابی کا اونٹ غائب ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، اونٹ بیمار تھا، پاگل ہو گیا تھا. تاریخ اسلام پڑھ لو تو تاریخ اسلام تو یہ بیان کرتا ہے کہ مدینے کے لوگ اس کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیے تھے. وہ دوڑا دوڑا کر لوگوں کو کاٹتا تھا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ، میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. اچھا آپ بتاؤ، آپ اپنی بھینس یا گائے لے کر حضرت کے پاس چلے جاؤ 10 بجے کہ حضرت ہمار گئیا بہت بیمار، تو شاید حضرت بھڑک جائیں. ابے کم بخت میں تجھے جانور کا ڈاکٹر لگتا ہوں، میں تو انسانوں کا ڈاکٹر ہوں. تو عجیب آدمی، آ جا، پہلے میں تجھے سوئی لگاؤں گا، جانور کو بعد میں لگاؤں. تجھے اتنا بھی پتہ نہیں میں انسانوں کا معالج ہوں، ڈاکٹر ہوں، علاج کرتا ہوں، جانوروں کا نہیں. اس زمانے میں ڈاکٹر تو نہیں تھے، ایم بی بی ایس نہیں تھے، ایم ڈی نہیں تھے، بلکہ حکیم تھے، اطباء تھے. جانوروں کے الگ تھے، انسانوں کے الگ تھے. دونوں طرح کے طبیب حکیم تھے. تو جب دونوں طرح کے حکیم و طبیب تھے اور اونٹ پاگل ہے تو صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ بھئی سوال ہوتا، اگر یہ ہوتے جیسے یہ کہتے ہیں اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے اپنا دکھڑا رو، تو صحابی کو یہی کرنا چاہیے. اور اگر صحابی نے غلط کیا تو سرکار کو کہنا چاہیے اللہ سے کہو، اللہ سے کہو، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. نبی نے فرمایا جب نبی چلے اور انہوں نے کہا کیوں، گویا ایک پیغام ہے، اے دنیا کے لوگوں سن لو، پریشانی کیسی کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے، جہاں ہر ٹکڑے کا حل ہوتا ہے. آقا نے فرمایا چلو. جب نبی چلے تو صحابہ بھی چلے کہ چلے دیکھیں، دل دھڑک رہا. مدینے کے جس احاطے میں اونٹ بند تھا اس کا دروازہ کھولا گیا. سرکار جب اندر جانے لگے تو انصاری نوجوان چند مدینے شریف کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو. یا رسول اللہ، یہ اونٹ ایسا پاگل ہے جیسے باولا کتا جیسے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے، یہ اونٹ بھی لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے. یا رسول اللہ، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. بھائی جانور ہے، آپ کتنے بڑے، آپ کے علاقے میں کوئی بابا ہو جو بہت جھاڑ پھونک کرتا ہو تو آپ اپنا کوئی سانڈ لے جاؤ اور اس سے کہہ دو بابا ہمارا سانڈا پاگل ہو گئی، تو چاہے جتنا بڑا بابا ہو کہیں یہاں نہ لائے ہوا کھڑا کرو، یہیں سے پھونک رہے جائے چاہے نہ جائے.
بھائی جانور ایک تو اور پاگل، بھائی جانور پر تو ایسے بھروسہ نہیں، اور پاگل ہو جائے تو کوئی بھروسہ کرے؟ صحابہ دیکھ رہے پاگل ہیں اونٹ، ان کو ڈر لگا، یا رسول اللہ یہ لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ انہو لیس علی حرج، ایک روایت، دوسری روایت میں انہو لیس علی باس، اے صحابہ یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ بھائی پاگل کوئی جانور ہو اتنا یقین کے ساتھ کوئی کہہ دے گا یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا؟ یہ بیان دے کر رسول اللہ نے ایک پیغام دے دیا، اے دنیا والوں سن لو، جانور کیسا کیوں نہ ہو، ارے جانور پاگل کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی مصطفیٰ کا ادب جانتا ہوگا۔ اللہ سمجھ، سرکار فرماتی مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ اب جب سرکار اندر جانے لگے حدیث کے الفاظ میں فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمْلُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، اونٹ کی نظر جب چہرے مصطفیٰ پر پڑی فَقَدِمَ إِلَيْهِ، تو وہ اونٹ میرے آقا کی طرف آیا، وَخَرَّ سَاجِدًا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، اور نبی کے قدم ناز میں سجدے میں چلا گیا۔ بتاؤ اتنا بڑا پاگل کہ دوڑا دوڑا کے کاٹتا، لیکن محدث فرما رہے ہیں، راوی کہہ رہے ہیں، چہرے مصطفیٰ پر جب نظر اس کی پڑی دوڑے اڑے آیا اور نبی کے قدموں میں سجدے میں چلا گیا۔ اچھا ہم جیسے مولوی اس دور کے ہوتے اور ایسے جانور کو قابو کر لیتے تو کود کود کر آیت الکرسی پڑھتے کہ پتہ نہ اٹھے تو خیریت رکھے کہ نہ رکھے، لیکن مصطفیٰ جانے رحمت نے اللہ کی قسم نہ کوئی دعا پڑھی نہ کوئی آیت قرآنیہ پڑھی، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ نَاصِيَتِهِ بِنَاصِيَتِهِ، سرکار نے اس کی چوٹی پکڑ لی، اس کی پیشانی پکڑی، سرکار نے چوٹی پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے اونٹ جا اپنا کام کیا کر۔ اونٹ بڑے ادب سے اٹھا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ مصطفیٰ کا ادب دیکھو، اور جب مصطفیٰ کا ادب یہ لوگ کرتے، خدا کی قسم زمانہ جھک کر ان کے قدموں کو سلام کرتا تھا۔ آج ہم لوگ مصطفیٰ کے محبت کا صرف دعوے داری ہے، ہمارے اندر اصلیت بہت کم ہے۔ بس یہی ہے کہ اپنی زبان ہی کی وجہ سے اللہ نے ہماری لاج رکھی، ورنہ اللہ کی قسم اگر مسلمان حقیقت میں اگر مصطفیٰ جانے رحمت سے پیار کرنے لگے تو یہ دنیا کے جو ہیں کیڑے مکوڑے جو تم پر ہم پر حملہ کرتے، خدا کی قسم یہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بس حضرت آخری تاریخ بیان کرتے ہیں، ایک آخری تاریخ، بڑی پیاری تاریخ، اپنی تاریخ سن لو۔ جو لوگ ہماری اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں تاریخ انہیں بھی بھلا دیتی ہے۔ ایک تاریخ سے سن لو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ آپ جب بغداد کے اندر ایک عیسائی کے کہنے کی وجہ سے قبر سے ایک مردہ زندہ کیا، آپ نے واقعہ اپنے علماء سے سنا، وہ کردستان کا علاقہ تھا، بڑی توجہ سے سنا، 1000 کردوں نے آپ کی کرامت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، ہزاروں کردوں نے کلمہ پڑھا۔ انہی کردوں میں ایک تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، یہ بھی کرد تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تو باپ گود میں لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور یہ میرا نور نظر لگتے جگر ہے، اے بغداد والے آقا اس بچے کے لیے دعا فرما دو۔ یہ
کہ بچہ اسلام کا مرد مجاہد بن کر چمکے۔ غوث اعظم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی۔ یہی بچہ جب جوان ہوا تو اپنی فوج لے کر بیت المقدس کی طرف چلا۔ یہ بچہ کون ہے؟ دعائے غوث اعظم بن کے جا رہا۔ اور یہ مجاہدین اسلام، یہ اسلام کے نوجوان بغداد جب چلے بیت المقدس کی طرف، ساری دنیا کی یہودیت کی طاقت لگ گئی ہے، پوری دنیا کی عیسائیت کی طاقت لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کے قدم بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جتنے بھی فوجیں عیسائیوں کی سامنے آ رہی ہیں ککڑی کی طرح کٹ رہی ہے، فضاؤں میں خون کے فوارے اڑ رہے ہیں، زمین ان کے ناپاک خون سے لالازار ہو رہی ہے، مسلمانوں کے قدم سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ تب پادری نے دیکھا بے دریغ عیسائی قتل کیے جا رہے ہیں، اس نے اپنی فوجیوں کو آرڈر کر دیا، ٹھہرو، عیسائی فوج ٹھہر جاؤ۔ ساری فوج ٹھہر گئی۔ کیا بات ہے؟ کہا سنو، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کی تلوار کو نہیں کاٹ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو پیچھے نہیں کر سکتی ہے، ٹھہر جاؤ۔ تب عیسائی فوجوں نے کہا تو کیا بیت المقدس انہیں میں ایسے ہی دے دیں؟ کہا نہیں، میرا مقصد یہ نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا طاقت سے ان سے نہیں جیت پاؤ گے، تلوار سے ان سے نہیں لڑ سکتے ہو، تدبیر سے کام لو، حکمت سے کام لو۔ کہا کون سی تدبیر، کون سی حکمت؟ تب پادری نے کہا سنو، فوجیوں سے کہا، بڑی توجہ سے آخری تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ پادری نے کہا جاؤ اپنی قوم میں بکھر جاؤ، تلاش کرو ایسی لڑکیوں کو جو لڑکیاں حسن میں لاجواب ہوں، تلاش کرو ایسی لڑکیوں کو جن لڑکیوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان ان کی گلیوں کی کھاد چھانتے ہوں، ایسی پیکرے حسن نوجوان لڑکیاں لاؤ۔ عیسائی فوج بکھر گئی، عیسائی گھروں میں جتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں پادری کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ پادری نے دیکھا تو ایک زہریلی ہنسی ہنسا اور کہا ہے میری قوم کے لوگوں، یہ لڑکیاں حسن میں لاجواب، یہ لڑکیاں جس نوجوان کی نگاہ ان پر پڑے گی وہ نوجوان اپنا مقصد بھول جائیں گے۔ لڑکیوں سے کہا بہو بیٹیوں سنو، یہ مسلمان ہیں، یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یہ نبی کے فرزانے ہیں، یہ غوث اعظم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے قدم بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، حسن کا ایسا جال ڈال دو کہ یہ اپنا مقصد بھول جائیں۔ اور اے بیٹیوں سنو، اگر کسی مسلمان نے تمہاری عزت لوٹ لی تو پریشان نہ ہونا، جیسے ہی تم مرو گی جنت کا دروازہ تمہارے لیے معاذ اللہ پہلے سے کھلا رہے گا۔ اس طرح سے انہوں نے سمجھایا۔ لڑکیاں خوش ہو گئی، کہا باپ فکر مت کرو، بڑے بڑے تقوی کا تقوی ٹوٹا ہے۔ لڑکیوں کو بڑا اعتماد، پادری کو بڑا بھروسہ۔ الغرض لڑکیوں کو پوری ٹریننگ دی گئی۔ لڑکیاں مسلم نوجوانوں کے قریب جب پہنچی تو اللہ کی قسم تاریخ اسلام پڑھ لو، رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اللہ مسلمانوں کی نگاہیں جھک گئی، لڑکیاں نوجوانوں کا طواف کر رہی، ارد گرد چکر لگا، مسلمانوں کی نگاہ پڑی تو نگاہ پڑ جائے اللہ معاف فرماتا، پڑ جائے نگاہ اللہ معاف کرے، لیکن پھر پڑ جائے اس کے بعد ایسے آنکھ چدور چدور کے دیکھو تو بہت سخت گناہ ہے۔ الغرض نگاہیں نیچی کر لی، لیکن نوجوانوں کے ارد گرد حسن میں لاجواب لڑکیاں چکر لگا رہی ہیں تو مسلمانوں کو نوجوانوں کو کچھ شک ہو گیا۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کو انفارمیشن دیا کچھ لڑکیاں مسلم نوجوانوں کے ارد گرد چکر لگا رہی، انٹیلیجنس لگا دیا، طرح طرح کی NIA اور اس طرح کی CBI لگا دیا، ساری رپورٹ پہنچ گئی یہ لڑکیاں مسلم نوجوانوں کو لبھانے کے لیے آئی ہیں، یہ لڑکیاں مسلم نوجوانوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے آئی ہیں۔
آرڈر ہو گیا یہ لڑکیاں جہاں ملے انہیں گرفتار کر دو. دھڑ پکڑ شروع ہوئی تو بھاگی لڑکیاں. 5 لڑکیاں گرفتار کی گئی. آرڈر ہو گیا انہیں زنجیروں میں جکڑا جائے. زنجیروں میں جب جکڑا گیا تو دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو گئی. کیوں؟ آج تک ان کو یہی بات پڑھایا گیا, آج تک ان کو یہی سبق پڑھایا گیا, معاذ اللہ دنیا میں سب سے عیاش قوم مسلم ہے, دنیا میں بھیڑیا قوم معاذ اللہ قوم مسلم ہے. یہ قوم مسلم جب عورت کو دیکھ لیتی ہے بھیڑیا بن کر معاذ اللہ ان کی عزت آبرو کو نوچ کھاتی ہے. یہ بات لڑکیوں کے دل میں بسائی گئی, لڑکیوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, ان کے اندر میں آ گئے رات کی تاریکی آئے گی تو یہ بھیڑی ہماری عزت آبرو کو نوچ کھائیں گے. دل کی دھڑکن کے ساتھ رات آ گئی. عشاء کی نماز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 رسول اللہ کے فرزانے کھڑے تھے, 2 مسلم نوجوان کھڑے تھے. ارشاد فرمایا اے نبی کے دیوانوں, تم دونوں کی ڈیوٹی ہے ان عیسائی لڑکیوں کی عزت آبرو کی نگہبانی کرو گے. اللہ الصمد. لڑکیوں نے دیکھا یہ ہٹھے کٹھے 2 نوجوان لگائے گئے, یہ عزت آبرو کو نوچ کر چلے جائیں گے. 5-10 آئیں گے, وہ چلے جائیں گے. 10-20 آئیں گے, وہ چلے جائیں گے. 50-100 آئیں گے. اس طرح یہ بھیڑی پوری رات ہماری عزت آبرو کو نوچیں گے. یہ ان کی سوچ. نوجوان آ گئے, لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی. داہنی طرف ایک نوجوان, بائیں طرف ایک نوجوان, تیر و تلوار سے لیس چل رہے ہیں. لیکن تاریخ اسلام پڑھ لو, داہنی طرف جو نوجوان چل رہے تھے ان کی نگاہ لڑکیوں کی طرف نہیں داہنی طرف ہے. بائیں طرف جو نوجوان چل رہے ہیں ان کی نگاہ بائیں طرف ہے. اور چلنے کا انداز کیا, لبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے, خدائے پاک کی ثنا ہے, رب اعلیٰ کی کبریائی ہے. اور کبھی کبھی تصورات میں مدینہ پہنچ کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, کبھی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام. رات کا 1 پہر گزرا, رات کا 2 پہر گزرا تو لڑکیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا, اٹینشن ہو جاؤ. رات کا وہ پہر آ گیا جس پہر میں تمام مجرم اپنا جرم کرتے ہیں. اب یہ بھیڑی ہم پر ضرور اٹیک کریں گے. ہر لڑکی قدموں کی آہٹ کو سن رہی ہے, کنکھیوں سے قدموں کو دیکھ رہی ہے. شاید پہلے مجھ پر حملہ ہو. اللہ کے منادی نے ندا دے دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. فجر کی اذان ہو گئی. مسلم نوجوان ڈیوٹی سے ہٹ گئے. نوجوانوں نے فجر کی نماز پڑھی, انہوں نے لمبی سانس لی. آج ہم بچ گئے. دوسرے دن دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دوسرا دن جب آیا, رات کی تاریکی وہی کیفیت. لڑکیاں سوچ رہی تھی, گھبرائی تھی, ابھی مجھ پر اٹیک ہوگا, اٹیک ہوگا. فجر کی اذان ہو گئی. جب دوسری رات گزری تب ایک لڑکی نے کہا یہ ظالم تھکے زیادہ تھے, یہ بھیڑیے 2 دن سے تھکے تھے اس لیے 2 دن انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے. آج تیسرا دن ہے, انہوں نے آرام کر لیا ہے, ہم پر حملہ کریں گے. تب ایک لڑکی آنکھوں میں آنسو لے کر آگے آگے کہنے لگی, میری سہیلیوں, جن نوجوانوں کو تم برا کہہ رہی ہو, سچ یہ ہے 2 رات گزر چکی ہے, کسی مسلم نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا ہے. کہا ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارا حسن تو لاجواب. اس حسن کو دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان ہماری گلیوں کی کھاد چھانتے تھے. اس حسن کو پانے کے لیے بڑے بڑے امیر اپنا تجارت کا مال ہمارے حسن کے قدموں میں لٹاتے. آج یہ حسن ان کا قیدی ہے. رات کی تاریکی ہے, سناٹے کا عالم ہے, ہو کا عالم ہے, ہم حسن میں لاجواب ہیں, یہ بھی نوجوان ہیں. ایسے حالت میں ہمیں نہ دیکھیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لڑکیاں جھگڑ گئی تو ایک نے کہا جھگڑو نہیں, آج رات تم بھی ان کی نگاہوں کی پاکیزگی دیکھ لینا, تم بھی ان کے نگاہوں کا تقدس دیکھ لینا. کہا بس ٹھیک, آج ہم بھی ان کی نگاہوں کی پاکیزگی دیکھیں گے.
آج عشاء کی نماز کے بعد دونوں نوجوان جب لگے تو آج سر شام سے ان دونوں نوجوانوں کی پلکیں بھیگی، رب اعلیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، مولا ہمیں ہر اس کام سے محفوظ فرمانا جس میں تیرے اور تیرے محبوب پاک کا غضب ہو، مولا ہم سے وہی کام لینا جس میں تیری اور تیرے محبوب پاک کی رضا ہو۔ پلکیں بھیگی ہوئی ہیں، نوجوان چل رہے ہیں، داہنی طرف نگاہیں ہیں جھکی جا رہے، چل رہے ہیں، آنکھوں میں سر شام سے آنسو، پانچوں لڑکیوں کی نگاہیں دونوں مسلم نوجوان کی نگاہوں کا پیچھا کر رہی ہیں۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، دوسرا پہر جب گزرا تب لڑکیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، واقعی ہم نے دیکھ لیا ہے، دونوں پہر مسلسل ہم نے ان کی نگاہوں کا پیچھا کیا ہے، یقیناً کسی مسلم نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا ہے۔ ہائے ہائے تاریخ، اور ہم لوگ ہیں آج کوئی خوبصورت عورت گزر جائے تو نوجوان بوڑھو کیا ہوتا ہے، وہ تو چلی گئی، خدا کی قسم من ہمارا میلا ہو، دل میں ہماری سیاہی آ گئی، سوچ ہماری گندی ہو گئی، فکر ہمارا برباد ہو گیا، اللہ الصمد کچھ نہیں ملا، صرف سوچ فکر دل یہ سب پراگندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک وہ نوجوان ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹے کا عالم ہے، وہ کا عالم ہے، لیکن رب اعلیٰ کی خشیت دیکھو، مصطفیٰ سے پیار دیکھو۔ اب کیا ہوا، لڑکیاں تیسرے پہر میں پہنچتی ہیں، پانچوں لڑکیاں دونوں مسلم نوجوان کی نگاہوں کا پیچھا کر رہی ہیں۔ فجر کی اذان ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ، نوجوان ڈیوٹی سے ہٹے، نماز ادا کی، نماز ادا کر کے جب چلنے لگے تو لڑکیوں نے کہا ٹھہرو، دونوں مسلم نوجوان فوجی نگاہیں نیچے، کیا بات ہے، ہم کو تمہارے کمانڈر سے ملنا ہے، ہم کو تمہارے سپہ سالار سے ملنا ہے، اپنے کمانڈر کو میرے پاس لاؤ یا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ایک فوجی نے جا کر کہا سلطان صلاح الدین ایوبی، عیسائی لڑکیاں جو گرفتار ہیں آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ چل کے ملاقات کریں گے یا انہیں قیدی بنا کر ہاتھ پیر میں بیڑیاں پڑی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہمارے نوجوانوں کے قدم تو نہیں بہک گئے، ہمارے نوجوانوں سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، دوڑتے ہوئے آئے، لڑکیوں کچھ کہنا ہے؟ پانچوں لڑکیوں نے سر ہلایا ہاں، تو یہ دونوں فوجی ڈر گئے، کہیں ہم پر کوئی کلیم نہ کر دیں، ہم پر کوئی الزام نہ لگا دیں، ہمارے کیریکٹر کو داغدار نہ کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا لڑکیوں کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ پانچوں لڑکیوں نے بیک وقت کہا تھا، اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، یہ لوہے کی زنجیر توڑ دو، اسلام کی زنجیر پہنا دو، اور جس مذہب پر چلنے والے نوجوانوں کا یہ کردار ہو وہ مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا، ہمیں بھی کلمہ پڑھا لو۔ پانچوں لڑکیوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ نوجوان تھے، رسول اللہ کے وفادار تھے، اولیاء اکرام کے وفادار تھے، تو ان کے کیریکٹر کردار کو دیکھ کر غیر کلمہ پڑھتے تھے۔ آج ہمارا اتنا گندا کیریکٹر کہ ہمارا کیریکٹر کردار دیکھ کر لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، کیوں نہ اپنے اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ایک عظیم عالم دین آپ کے درمیان، خدا کی قسم آج فیس بک پہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی چیز، کوئی سوال ہوتا ہے، پہلا جواب اگر کوئی دیتا ہے تو علامہ خورشید صاحب کی طرف سے، اللہ کا کروڑوں احسان ہے، واقعی علم و حکمت کے سمندر لگتے ہیں الحمدللہ۔ اور واللہ میں منبر رسول پر ہوں، ایک بڑے مولانا نے بہت دور جلسے ہم سے کہا مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، گونڈا میں کوئی مولانا خورشید ہے؟ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت میں دیکھتا ہوں کوئی سوال ہو سب سے پہلا جواب انہی کی طرف سے آتا ہے،
ہم نے کہا الحمدللہ ہم ان کے علاقے کے، ہم بھی انہی کے علاقے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایسے عالم علم و حکمت جہاں ہمارے علماء بھی جن کی قدر کرتے ہیں، تو ایسے عالم آپ کے علاقے میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور کوشش کرو اپنے گاؤں کے ماحول کو اسلامی بنایا جائے، خوبصورت بنایا جائے۔ ایسے عالم کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علمی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔